سوال کیا گیا ہے کہ سپارہ پڑھانے پر اجرت دینے کے حوالے سے بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت لینے سے منع کیا، اور مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کے ذریعے سے کھاؤ نہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، کہ میری آیتوں پر قلیل معاوضہ نہ وصول کرو۔ تو قرآن پڑھانے پر اجرت دینا یہ جو ہے منع ہے۔ سنن نبی داؤد میں یہ روایت آتی ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک صحابی کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کمان کا تحفہ دیا، تو میں نے یہ سوچ کر لے لیا کہ یہ ایک ہتھیار ہے، اللہ کے راستے میں استعمال ہوگا، تو لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ میں ایک صاحب کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، انہوں نے مجھے یہ کمان دی ہے تحفے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آگ کا طوق ہے، اگر تم میں پہننے کی ہمت ہے تو لے لو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے فوراً واپس کر دیا، یعنی کہ قرآن پڑھانے پر کوئی تحفہ وصول کرنا یا اجرت وصول کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا طوق ہے، آگ لینے کے برابر ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے، عمل کرنے اور اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائی جائے، پیسہ کمایا جائے اور معاوضے وصول کیے جائیں، اور آج دین کا کوئی کام جو ہے یہ بغیر اجرت اور معاوضے کے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اذان دینے کی تنخواہ، نماز پڑھانے کی تنخواہ، بچوں کو قرآن پڑھانے کی تنخواہ، نکاح پڑھانے کی اجرت، بچے کے کان میں اذان دینے کی اجرت، ہر دین، اور پھر 24 گھنٹے کا کاروبار، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو لیکن آج یہ پیروں اور مولویوں نے اللہ کی کتاب کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جو اللہ کی کتاب کی روح سے یہ قطعاً حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم نظر آتے ہیں، نہ نیاز کھاتے ہیں، نہ مزاروں پہ جاتے ہیں، نہ تعویذ پہنتے، کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں اعلان کرنا ضروری ہے ہمارا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ مطلب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ نظر و نیاز کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ مزاروں پہ جاتے ہیں، نہ تعویذ پہنتے ہیں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں دیوبندی کے پیچھے، تو اب وہ مطلب یہ ہے کہ کسی فرقے اور مسلک پرست کے پیچھے، دیوبندی مسلک والوں کے پیچھے، اہل حدیث مسلک والوں کے پیچھے، بریلوی مسلک والوں کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ وقت کی پابندی کے لحاظ سے فرض کی ہے۔ تو جن کے عقیدے میں شرک ہے ان کو امام بنانا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، تو اس کو آگے کرنا، امام بنانا، امام تو اس کو بناتا ہے آدمی جو اپنے سے بہتر ہوتا ہے، تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا جس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، تو یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے، ان کے پیچھے نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ڈسکاؤنٹ کی سیل لگی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ ناجائز ہے، اس سے جو ہے کوئی خریداری نہ کی جائے۔ آپ کی جماعت میں ایسا کیا فرق ہے جو کسی اور جماعت میں نہیں، اور کیا ضروری ہے کہ ہم آپ کی جماعت میں شامل ہوں؟
اگر ہم کسی جماعت میں شامل نہ ہوں، ضروری تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو ایمان والوں کو جن کو اللہ نے عقیدے کی سمجھ دی ہے، شرک سے بچنے کی توفیق دی ہے، تو ان کو بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی بات کو آگے بڑھانا ہوگا. اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ المومنون والمومنات اولیاء بعضهم من بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوا کرتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. تو ایمان جب آپ کو اللہ نے دیا ہے، فرقوں اور مسلکوں سے بچایا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک جماعت کی صورت میں اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اس میں شامل ہونا یہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایمان والے متفرق اور بکھرے ہوئے ہوں، کسی کو کسی کا پتہ نہ ہو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی واسطہ ہو، نہ جان پہچان ہو، نہ تعلق ہو. جبکہ جو دوسرے فرقے اور مسلک والے ہیں وہ اپنی بڑی بڑی جماعتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں، ان کے درمیان بھرپور تعاون ہے. لیکن جو ایمان کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں کیا ضرورت ہے ایک ساتھ اللہ کے دین کا کام کرنے کی. تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ مل کر اللہ کے دین کی بات کو آگے بڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ نیکی اور اللہ کی بندگی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو اللہ کے دین کی دعوت، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ ومن احسن ممن دعا الی اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. تو جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بندگی کی دعوت دے، اس کے ساتھ مل کر خود بھی اللہ کے دین کی دعوت کے کام میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نیک کام، بھلا کام زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکے، تعاون کے ساتھ ہو سکے. کیا مردوں اور عورتوں کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حکم دیا سب کے لیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح سے تم بھی نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کوئی الگ حکم نہیں دیا. قرآن کی صورتوں کے ذریعے لوگ بیماریوں کے علاج کرواتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے واضح کریں. قرآن کی صورتوں کے ذریعے جو لوگ بیماریوں کے علاج کرواتے ہیں وہ غلط ہے. روحانی علاج کے نام سے جو مشہور و معروف ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ صورت اتنی بار پڑھ لو، اثر کے بعد پڑھ لو، اور پھر وہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لو. تو یہ چیزیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ فلاں بیماری ہے تو فلاں صورت اتنی بار پڑھ لو، فلاں آیت اتنی بار پڑھ لو. تو یہ ان کا صرف کھانے پینے کا طریقہ کار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے، تو تم دوا کیا کرو، اور جو حرام چیز ہے اس کو دوا میں استعمال نہ کیا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہد جو ہے اس کو بیماریوں میں استعمال کیا کرو. کلونجی کا بتایا کہ اس کو بیماریوں میں استعمال کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن کی آیتیں یا صورتیں نہیں بتائیں کہ یہ صورت یہ آیت اتنی بار پڑھ کے دم کر لیا کرو تو فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی. یہ ان پیروں اور مولویوں کا بنایا ہوا طریقہ کار ہے جو کہ غلط ہے اور یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اب یہ مغرب کا وقت ہو گیا اور